بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیام اللیل یا تراویح، یہ بھی تلاوت قرآن ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں تواتر و کثرت کے ساتھ نماز میں کھڑے رہنے، تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی میں محویت سے عبارت ہیں۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تراویح میں دکھائی دیتی ہے، اسی معمول کا حصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جس نے ایمان و احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادر سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑا ہونے یعنی تراویح پڑھنے کو نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت یعنی سنت یا نفل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرضوں کے برابر اس کا ثواب ملے گا، اور اس مہینے میں فرض ادا کرنے کا ثواب زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت مسجد تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ صبح لوگوں نے رات کی نماز کا آپس میں تذکرہ کیا، چنانچہ پہلی مرتبہ اس سے زیادہ لوگ اگلی رات میں جمع ہو گئے۔ دوسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر لوگوں نے صبح اس واقعے کا دیگر لوگوں سے ذکر کیا تو تیسری رات مسجد میں بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور چوتھی رات کو اس قدر صحابہ جمع ہوئے کہ مسجد میں جگہ تنگ پڑ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس تشریف نہیں لائے۔ چنانچہ لوگوں نے نماز پکارنا شروع کر دیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، حتیٰ کہ صبح کی نماز کے وقت تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز ہو جاؤ گے۔ یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تراویح با جماعت پسند تھی، مگر اس خوف سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اسے فرض ہی قرار نہ دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ مسجد میں با جماعت نماز ادا نہیں فرمائی۔ پھر اس طرح حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم کے ابتدائی دور میں الگ الگ بغیر جماعت نماز تراویح کا سلسلہ رہا، تاں آ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز مسلمانوں کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت میں مسجد میں نماز تراویح با جماعت کے لیے جمع فرمایا۔
بس اس روز سے رمضان کے پورے ماہ میں باجماعت نماز تراویح 20 رکعت ادا کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو لائک کر دیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ نے چاہا تو یہ ویڈیوز کسی نہ کسی کے لیے ہدایت اور کامیابی کا ذریعہ بنیں گی انشاءاللہ۔